ہے 64 نمبر سورہ زخرف کے بعد نازل ہے۔ تو ایک روت یہ بھی ہے کہ یہ نازل اس کے بعد ہے۔ دوسرا ربط پہلے کے آخر میں تھا یہ لوگ تو ایمان نہیں رکھتے اللہ، تو اب اس میں پیغمبر کا فریاد قبول ہوا، ان لوگوں پر دخان آیا، عذاب آیا دخان کے شکل میں۔ دوسرا ہی پہلے صورت مصدر تھا عظمتی کتاب کے ساتھ، اس کے شروع میں بھی عظمتی کتاب ہے۔ تیسرا ربط یہ پہلا یہ کہ یہ شفیع قہری کے قائل تھے کہ ہمارے معبود زور کے سفارشی ہے، ان کو اختیار ہے، اللہ نے ان کو یہ اختیارات دی ہے۔ تو اس کا جواب ہوا کہ کسی کے پاس اختیار نہیں، مالک نہیں کوئی۔ تو اب یہ شبہ نمبر 9 ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں، لیکن یہ اللہ سے مانگتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کے سامنے فریاد کرتے ہیں یہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیسے؟ انہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے، تو تم اللہ سے کیوں نہیں کہ اسی کو کہا کرو۔ سمیع علیم صفات تو اس لیے ذکر ہے کہ بندہ اسی سے مانگے، سننے والا تو اللہ ہے، تمہارے یہ معبود نہیں، یہ کہاں سن سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہلے صورت میں تحدید نزول عذاب کا، تو یہ مثال ہے فرعون قوم تبع کا۔ پہلے فریاد پیغمبر تھا وکیلی ہی، تو اب یہاں یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم پکڑیں گے بڑے پکڑ کے ساتھ، اس کا جواب ہے۔ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اس صورت میں نمبر 1 تو اس شبے کا جواب ہے کہ یہ ہمارے فریاد سنتے ہیں، یہ ہوگا، ساتھ توحید کا اس بات ہے۔ اور دوسرا صورت کے دعویٰ مشرکین کے لیے تخویف ہے، ڈراوا، اور معرضین قرآن جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کا ذکر صورت میں یہ ذکر ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ پہلا 22 نمبر آیات تک ایک باب چلے گا۔ اور پھر اس سے آگے آخر تک دوسرا ہے۔ شروع میں قرآن کریم کے طرف ترغیب، دلائل عقلی، اور پھر ایک عذاب کا ذکر جو طوفان کے شکل میں ہے، اور پھر قیامت کا ذکر، یہ بیان آیت نمبر 29 تک ہے، 2 رکوع تک، یہ پہلے رکوع تک۔ باقی 2 رکوع میں دوسرا ذکر بنی اسرائیل کے نجات کا، اور فرعون کے ہلاکت، قوم توبہ کے ہلاکت کا ذکر، اور آخری رکوع میں دوزخ جنت کا ذکر، یعنی بشارات، تخویفات۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کا جو واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلہ، ہم نے اتارا یہ قرآن برکتی رات میں، فی لیلۃ مبارکہ، برکت یعنی خیر والی رات میں۔ اس سے کون سی رات مراد ہے؟ تو اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں ہے۔ اس سے مراد 15 شعبان کے رات صحیح نہیں ہے، جو یہ لیتے ہیں وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن کا نزول قدر میں ہے، یہ تو خود قرآن میں ہے انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، تو قرآن کا نزول تو رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو نصوص اس پر ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اتارا یہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت خیر والی رات، برکت اس لیے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہے ہم ڈرانے والے۔ یہ علت ہم نے کیوں اتارا قرآن، اس لیے کہ ہم ڈراتے ہیں بندوں کو دوزخ سے، تو ڈرانے کے لیے ذریعہ تو قرآن ہے۔ فیہا، اس رات، یفرق کل امر حکیم، فیصلے ہوتے ہیں، کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کے، یفرق الگ الگ ہوتا ہے ہر مضبوط کام۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ انسانوں کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر سب کچھ کا فیصلہ ہو گیا ہے،
تو پھر اس کا کیا معنی فیہا یفرقو، تو معنی سال کے فیصلے ملائک کے حوالے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کتنے لوگ مریں گے، دنیا میں کیا کچھ ہوگا، تو یہ سال کے معاملات ان کے حوالے ہوتے ہیں اس رات۔ امر من عندنا، یہ حکم ہمارے طرف سے، یقیناً ہم ہیں مرسلین بھیجنے والے۔ رحمت من ربک، یہ مفعول لہو ہے، ہم نے کیوں اتارا قرآن، ہم کیوں انبیاء بھیجتے ہیں، رحمت من ربک، بوجہ رحمت کے تیرے رب کے طرف سے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو مانگو اس سے، یہ نہ کہو کہ ہم قبر والوں سے کہے، معبودوں سے کہے، دنیا کے معبودوں سے، وہ اللہ سے کہے، خود کہو، وہ سننے والا صرف اللہ۔ انہو هو السمیع، یہ حسر ہے، ہوا درمیان میں ضمیر فصل ہے، یعنی سننے والا بس صرف اللہ ہی ہے، اور معبود نہیں سن سکتے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا جو ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرتے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو پھر اس پر یقین کرو کہ رب صرف اللہ ہے، سننے والا صرف اللہ، لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ دلائل کا۔ جب رب اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، علیم اللہ ہے، تو لا الہ، معبود بھی کوئی نہیں پھر مگر صرف اللہ۔ الہ مانا مشکل سر کرنے والا اللہ، الہ مانا جس کے سامنے بندہ عجز کرے وہ اللہ، وہ اور نہیں صرف اللہ۔ الہ مانا جس کے حکم پر بندہ چلے تو الہ اسے کہا جاتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی ایسا کہ بندہ اس کا غلام بنے، اس کے حکم پر چلے، وہ اللہ ہے۔ کیوں کہ رب وہ ہے، تو پھر قانون بھی اس کا مان کے چلے۔ یحیی و یمیت، روح ڈالتا ہے نکالتا ہے، کیا معنی؟ نفع ضرر اس کے ہاتھ میں ہے، روح ڈالنا نفع ہے، نکالنا نقصان، تو نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ رب ہے تمہارا اور تمہارے بڑوں کا جو گزرے ہے، بل ہم، یہ اضراب، یعنی ہم تو سمجھاتے ہیں، یقین کے طرف دعوت دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ فی شک شک میں پڑے ہیں، یلعبون، گپ شپ کرتے ہوئے۔ یلعبون لعب دنیا ہے، دنیا میں مس ہے، کھیل کود کرتے ہوئے۔ فرتقب یوم تأتی السماء، انتظار کرو جس دن تأتی السماء، ظاہر ہوگا آسمان، بدخان مبین، واضح دھوئے کے ساتھ، آسمان ظاہر ہوگا دھوئے کے، یعنی آسمان میں دھواں نظر آئے گا۔ یغش الناس، چا جائے گا یہ دھواں لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے یہ لوگ، پھر یقولون، پھر یہ فریاد کر کے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ہٹا دے، یقیناً ہم یقین کرنے والے، ہم مانیں گے، یہ ہٹاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے دخان مبین سے؟ تو عام مفسرین کے رائے ہے کہ یہ قیامت کے قریب ایک دھواں نکلے گا، خطرناک دھواں، کافر اس سے مریں گے، جس کو لگے گا مریں گے۔ اسے خطرناک وبا کبھی پھیل جاتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور مومن کو جب یہ دھواں لگے گا تو اسے زکام سا لگے، زکام کے شکل ہوگی، یعنی اس پر اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں، کافر منافق ان کے لیے درناک صورت اختیار کرے گا۔ پھر یہ کہیں گے یہ عذاب ٹل جائے ہم مانیں گے، تو بڑی مصیبت ہے، تو اللہ وہ عذاب ختم کر دے گا، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پھر کفر پر رہیں گے۔ تو پھر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم بڑے پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے، بڑا پکڑ پھر آخرت کا ہے، یہ مراد ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے زور شور سے کہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عذاب دخان مبین سے مراد وہ ہے جو مکے والوں پہ عذاب آیا۔ تو مکے والوں نے آپ علیہ السلام کے مخالفت کی تکالیف دی، تو آپ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہ ان پر ایسے قحط لے کے آؤ جیسے یوسف کے دور میں تھا۔ تو ان پر قحط آیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا تھا، اور اتنے میں سمامہ بھی مسلمان ہو گئے، سمامہ ابن عسال جو ابو داود میں واقع ہے۔ مومنوں نے ان کو پکڑا، مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ کے،
تو آپ علیہ السلام جب آئے فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ آپ کیا رائے ہے آپ کا؟ تو وہ قوم کا بڑا تھا، کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ قتل کرو گے مجھے تو زادم کو قتل کرو گے، خون والے کو، اگر انعام کرو گے تو ایک قدردان پر تیرا انعام ہوگا، یعنی اگر آپ مجھے قتل کرے تو میرے بدلہ لینے والے ہیں آپ سے بدلہ لے لیں، اور اگر آپ احسان کرے تو آپ احسان کا بدلہ بھی پالو گے۔ تو آپ نے فرمایا بس صحیح ہے۔ دوسرے دن پھر کہا ماذا عندک یا سما، اس نے پھر وہی جواب دیا، تیسرے دن پھر وہی جواب، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، کھول دیا۔ وہ گیا غسل کر کے آگے مسلمان ہو گیا۔ مسجد نبوی میں قرآن کا بیان ہوتا تھا ہر وقت، وحی کا نزول ہوتا، صحابہ کے نیک اعمال ہوتے، تو اس ماحول کا اثر ہوا۔ اب مسلمانوں کے ماحول میں کافر آئے اور بدزن ہو کے چلا جاتا ہے کہ اسلام اگر یہ ہے تو اس سے توبہ کرنے چاہیے، چوری یہ کرتے ہیں، جھوٹ یہ بولتا ہے، ان کے بازار میں وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بازار میں بھی نہیں۔ تو پھر سمامہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور پھر مکے کے طرف جو گندم کی سپلائی ہوتی وہ ان کے علاقوں سے ہوتی، انہوں نے کہا میں بند کر دوں گا یہ سب، مکے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، اوپر سے قحط بھی، تو ان کو آسمان میں دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، انتہائی بھوک کی وجہ سے چمڑی تک کھانے لگے، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو۔ تو پھر لوگ آئے، آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا تو کریں، مضر کے لیے دعا کرے، لوگ مر رہے۔ آپ نے دعا کی، حکم آیا میں عذاب ٹال دوں گا، یہ قحط ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر جب میں پکڑوں گا بڑے پکڑ کے ساتھ، بڑا پکڑ پھر کیا ہے؟ بدر، بدر میں جب میں نبتش البطشۃ الکبریٰ یعنی بدر مراد، کہیں گے یہ لوگ اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکریٰ، کہاں سے ان کو نصیحت مل سکتا ہے جبکہ آیا ان کے پاس واضح رسول مبین صاف بیان کرنے، اور کیا مانا؟ یہ رسول اللہ کی زبان سے عبرت نہیں پکڑتے تو ایک حالت سے فقر و فاقہ سے کیا نصیحت پکڑیں گے؟ ثم تولوا عنہ، پھر یہ اعراض کرتے ہیں اس رسول سے اور کہتے ہیں معلم، مجنون، یہ پڑا مجنون ہے، سکھایا مجنون ہے، یعنی سمجھدار ہے تو دیوانہ، لیکن کسی نے خوب سبق پڑھایا ان کو کہ بس یہی کہا کرو کہ لات منت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، تو کسی نے ایک سبق پٹی پڑھایا ان، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، تو جواب ہم کاشف دور کرنے والے سزا ہے، دور کرنے والے ہیں عذاب، قلیلا تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن یقیناً تم عائدون پھر لوٹ آؤ گے کفر کے طرف، تم پھر ایمان نہیں کفر کرو گے۔ خبردار جس دن ہم پکڑے البطشۃ الکبریٰ بڑے پکڑ کے ساتھ۔ تو دوسرے مفسرین کے نزدیک پھر آخرت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد بدر ہے، انا منتقمون، پھر ہم بدلہ ہی لیں گے، جب پھر پکڑیں گے تو پھر بدلہ ہی ہوگا، پھر تم دوبارہ مہلت نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اب یہ مثال قریش کے سمجھانے کے لیے موجودہ کافروں کو کہ تم کفر میں مست ہو کے اسلام سے انکار کرتے ہو، قرآن سے ظلم کرتے ہو، تو دیکھے تم سے پہلے مصر میں بھی ایسا ایک ظالم تھا، جب ہم نے پکڑا تو پھر بچنے کی کوئی صورت تھی نہ تھی، یقیناً آزمایا ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون، اور آیا تھا ان کے پاس رسول کریم معزز محترم رسول آیا تھا، انہوں نے بھی مجنون کہا جیسے تم اس محترم پیغمبر کو مجنون کہتے ہو۔ ان ادو الی عباد اللہ، ایک معنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا رسول تھا، کس مضمون کے ساتھ؟ ان، اس پیغام کو لے کے، ادو الیہ، قبول کرو میرے پاس، یعنی توحید قبول کرو، عباد اللہ معنی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو توحید قبول کرو، ایک معنی یہ، یا ادو توحید قبول کرو، الیہ بمعنی آیا کے ہے، آیا عباد اللہ، دوسرا معنی ان ادو چھوڑ دو، الیہ میرے پاس، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میرے ساتھ چھوڑ دو،
تاکہ میں ان کی تربیت کرو، تم واز کے لیے چھوڑ دے نہیں، یقیناً میں رسول ہو امانت دار، وَأَلَّا تَعْلُوا سرکشی نہ کرو علی اللہ اللہ کے خلاف، یعنی مجھ پر ظلم کر کے اللہ کے پیغام سے روگردانی نہ کرو، سرکش نہ بنو، وہی الہی کے مخالفت نہ کرو، میں لے آیا ہو تمہارے پاس سلطان مبین، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کے، ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ ترجمون ایک معنی رجم پتھروں سے مراد ہے، تم مجھے سزائے دو تو میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے تمہارے سزاؤں سے برائیوں سے بچا دے، تو اللہ مجھے بچا لے گا۔ پتہ چلا دشمن کی مصائب سے نجات کا حل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ یا دوسرا معنی ان ترجمون رجم باللسان ہے کہ تم زبان سے مجھے زخمی کرتے ہو، مجھے پاگل بولتے ہو، مجھے دیوانہ بولتے ہو، مجھ پر فتوی لگاتے ہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم ایمان نہیں رکھتے ہو تو مجھ پر فَاعْتَزِلُونَ مجھ سے سائڈ پر ہو جاؤ، یعنی تکلیف تو نہ دو، مرا بخیر تو امید نیست شر مرا سا، مانتے نہیں ہو تو میرے خلاف باتیں تو نہ کرو، پاگل تو نہ کہو مجھے، برائیاں تو بیان نہ کرو، قرآن کے قریب نہیں آتے ہو تو اوروں کو کیوں رکواتے ہو، میرے برائیاں کیوں بیان کرتے ہو۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم، تو یہ باطل پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ نہ خود حق کے پاس آتے ہیں بلکہ حق پرستوں کو زخمی کرتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، بلا آخر پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو کہ اے میرے رب یہ تو مجرم لوگ ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ایمان قبول کرنے کا۔ پہلے صورت میں تھا نا وقیل ہی یا رب، پیغمبر کے فریاد کے قسم، تو پیغمبر جب اس طرح فریاد کرتا ہے اس کا معنی یہ کہ ہلاکت کا وقت قریب ہوتا ہے، پیغمبر تقدیر کے مطابق دعائیں مانگتے، تو یہ پیغمبر کے بددعا نشانی ہوتی ہے کہ ہلاکت کا وقت ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پس ہم نے حکم دیا، صحیح ہے یہ مجرم ہے تو آپ لے چلو میرے بندوں کو رات و رات، یقیناً متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب ہوگا۔ گئے وہاں، دریا نے راستے دیے، تو پھر جب آگے دریا پار کر کے نکلے سمندر، تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، ہم نے کہا چھوڑ دو دریا کو، رَهْوًا قائم، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم آگے چلے جاؤ تاکہ فرعون آئے۔ فرعون آ گیا، وہ بھی گھس گیا۔ انہم جندن، یقیناً یہ لشکر ہے، مغرقون تباہ ہونے والے، غرق ہونے والے، تو وہ غرق ہو گئے۔ کم ترکو من جنات وعیون، جو اسباب انکار کے تھے، انسان کیوں انکار کرتا ہے؟ نعمتوں میں مست ہو کر، باغ ہے، خواہشات ہے، عورتیں ہے، شراب ہے، عیش و عشرت کے اسباب ہے، تو جو اسباب ان کے غفلت کے تھے وہ سارے ہم نے ان سے لے لیے، اور وہ نعمتیں ہم نے دوسروں کے حوالے کر دی، بنی اسرائیل کے، تو پھر ان کا امتحان کہ ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں یا یہ نعمتیں غفلت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کم ترکو من جنات، کتنے چھوڑے انہوں نے، من جنات باغات اور چشمے، وزروع کے تھیا باغات تھے، وزروع کے تھیا باغات، ومقام کریم رہائش کا ہے عمدہ عمدہ، ونعمت اور نعمت نعمت فراوانی تھے اس میں یہ لوگ، فاکہین مست یا فاکہین مزوں میں تھے۔ کذالک من الامر، کذالک بات ایسے ہی ہے، سب کچھ ہم نے ان سے لے لیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے میراث میں دی چیزیں ایک اور قوم کو، قوم آخرین اور قوم، اور قوم کون ہے؟ یا تو جو لوگ بچے تھے نہیں نکلے تھے، غریب فرعون کے ساتھ نہیں گئے تھے تو وہی مصر میں رہ گئے، سب کچھ پر وہ قابض ہو گئے، یا یہ کہ داؤد کے دور میں بعد میں بنی اسرائیل پھر دوبارہ مصر آئے، تو وہ مراد ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ منذرین کہ انہیں مہلت مل جاتی، انہیں کوئی مہلت بھی نہ ملے، تو سما اور زمین نہ رویا۔ کیا ایک معنی تو یہ کہ اہل سما اور اہل زمین، نہ ملائک پریشان بلکہ اچھا ہوا کہ گن کم ہو گیا، زمین والے بھی خوش کہ اچھا ہوا ظالم سے جان چھوٹ گئے، ظالم حکمران مر جائے تو لوگ
غم نہیں مناتے، مٹھائیاں بانٹتے، اچھا ہوا کہ مر گیا۔ یا خود ہی سما اور زمین، اہل سما نہیں، آسمان ہی مراد ہے، زمین، اور یہ صحیح ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ مومن کے پیچھے آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں کہ جن دروازوں پہ ان کا رزق آتے ہیں، جن دروازوں پر ان کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ تو پھر جب مر جاتا ہے تو قرآن کا تلاوت ہے، درس ہے، نماز ہے، صدقات ہے، وہ رک جاتا ہے تو وہ دروازے بھی روتے ہیں۔ جس زمین پر وہ قرآن کے خدمت نیک اعمال جہاد کرتے ہیں تو وہ زمین بھی ان کے پیچھے روتے ہیں۔ مومن کے ساتھ تو ہر چیز محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں توحید ہے، اسلام ہے، تابعداری ہے، اور مومن ان کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے، کافر کے پیچھے پریشان نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب مہین، رسوا کن عذاب سے۔ عذاب مہین کیا ہے؟ من فرعون، فرعون ہے یعنی فرعون سے نجات، یہ بدل ہے عذاب مہین سے۔ یعنی کیا معنی؟ فرعون عذاب کا ایک مجسمہ تھا، فرعون سختی کا، ظلم کا ایک جسم بناتا، تو یہ زید عدل جیسا ہے۔ یا ایک قراءت میں من فرعون، جانتے ہو فرعون کون ہے؟ تو جواب انہو کان عالیا، یقیناً تھا فرعون عالیا، سر نکالنے والا، من المسرفین، حد سے نکلے ہوئے لوگوں میں، یعنی وہ بدماشوں میں بدماش تھا، سرکشوں میں سرکش تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ترجیح دی بنی اسرائیل کو علی علم، اپنے علم کے بنا پر، عالمین، عالمین پر، اپنے علم کے وجہ سے، یعنی ہمیں پتہ تھا کہ ان میں اچھے بھی ہے، برے بھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے دی انہیں نشانیاں، جس میں بلاء مبین، امتحان تھا واضح، ایک معنی۔ دوسرا معنی بلا سے مراد احسانات، ہم نے ان کو نشانیاں دی ان پر بڑا احسان کر کے۔ یقیناً یہ موجودہ کافر لا یقولون، کہتے ہیں، ان ہی، یہ رد ہے منکرین قیامت پر، دہریہ لوگ جو کہتے ہیں قیامت کچھ بھی نہیں، اور اب دہریت بہت پھیل رہا ہے۔ جیسے پہلے دنیا میں زیادہ نصارہ ہے، پھر مسلمان ہے، تیسرے نمبر پر اب دہری ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، اور یہ بلے ظاہری لباس کبھی اسلام کا ہوگا، کلمہ پڑے گا، لیکن دل قیامت کو تسلیم نہیں کرتا ان کا، اور باتیں قیامت سے انکار کے کریں گے۔ ایسے یہود نصارہ میں ظاہراً تو دعویدار ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے قیامت کے قائل نہیں، تو دہریت بہت پھیلتا ہے، تو رد ہے ان پر۔ ان ہی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، الا موتتنا الاولی، مگر بس یہ پہلی بار موت ہے، نہیں ہے ہم بمنشرین، دوبارہ اٹھنے والے، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ دلیل، فاتو بآبائنا، لے او ہمارے بڑوں کو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ان کا غلط دعویٰ ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ دنیا میں واپس آئیں گے؟ قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ دنیا میں واپس آئیں گے، جبکہ یہ کہتے ہمارے بڑوں کو لے کے آؤ تو مانیں گے۔ تو دعوت تو یہ نہیں کہ دنیا میں واپس آئیں گے، دوبارہ اٹھو گے، ایک الگ میدان ہے، حشر ہے، وہاں جاؤ گے۔ اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ لوگ بہتر ہے یا تبا کے قوم؟ تبا کون ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ تبا لقب ہے یمن کے حکمرانوں کا، جیسے اسلامی حکمران کو خلیفہ بولتا ہے، تو یمن کے حکمرانوں کو تبا کہا جاتا ہے۔ تو یہ 14 بادشاہ تھے، یکے بعد دیگرے آئے تھے، وہ ذکر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تبا سے مراد یہاں خاص بادشاہ ہے، جس کا نام اسعد ابو قریب الحمیری تھا، اسعد ابن ملک، اور اس نے پہلی بار بیت اللہ پر غلاف ڈالا تھا، مسلمان تھا، یہ اسلام لایا، دعوت پہنچ کے یہ دعوت قبول کر گیا، لیکن قوم اس کے نافرمان تھے، تو قوم تباہ ہو گئے۔ تو قوم تبا بہتر ہے یا یہ لوگ؟ والذین، وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ وجہ ہلاکت کا، اس لیے کہ وہ مجرمین تھے۔ وما خلقنا السماء والارض، یہ علت کے اس نظام میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہے کرے اور عذاب سزا کچھ نہیں، یہ تو کافر کا خیال ہے۔ دہری لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسا ہی نظام ہے اس میں، جس نے جو چاہا کیا، اور جرم کے سزا یا نیک عمل کا بدلہ کچھ نہیں۔
تو یہ دہریہ لوگوں کا خیال ہے۔ ہم نے نہیں بنایا آسمان و زمین جو ان کے درمیان ہے لائبین کھیلتے ہوئے، ایک تماشا کھیل تو نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا اگر کوئی مدرسے میں نہیں پڑھتا، پڑھائی کے وقت موبائل میں کھیلتا ہے، ادھر ادھر توجہ ہے، ہر امتحان میں فیل ہوتا ہے، تو محتمم کیا کہے گا؟ یہ تو کوئی فضول جگہ تو نہیں کہ بس آپ کھانے کے لیے تو ہم نے لنگر نہیں بنایا ہے، تو ایک مقصد کے لیے نہیں تو نکل جاؤ، تو آخر اخراج کر دیتا ہے اس کا، وہ مقصد پر پورا نہیں۔ فیکٹری میں کوئی ملازم ہے اور کام نہیں کرتا، کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہے، تو سیٹھ یہی کہے گا کہ میں نے آپ کو یہاں آرام کے لیے تو نہیں بلایا، جس کام کے لیے ہے وہ تم نہیں کرتا، چلے جاؤ۔ تو یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو چاہے آئے کرے، بلکہ یہ ایک مقصد توحید کے لیے ہے، حق کے معرفت کے لیے ہے، کوئی اس پر نہیں پورا اترتا، اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنائی یہ آسمان و زمین مگر بالحق، ایک معنی مضبوط تدبیر کے ساتھ، دوسرا معنی توحید کے اظہار کے لیے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تخویفات اخرویہ، ان یوم الفصل، جدائی کا میقاتہم، وقت مقرر ہے، جدائی کے دن کا وقت ہے، اجمعین، سب کے سب۔ اب یہاں تو ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا، پاکستان ہے، اس میں کتنے کافر ہے، ہندو ہے، دہری ہے، بدعمل ہے، نیک عمل والے ہیں، تو آسمان ہمارا ایک ہے، زمین سب کا ایک ہے، پانی ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، رات ایک ہے، دن ایک ہے، سب ایک ہے، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ سب کا ہر چیز الگ ہوگا، مومنوں کی زمین الگ، ان کے آسمان الگ، ان کا سورج الگ، ان کے نعمتیں الگ، دوزخیوں کا سب کچھ الگ ہوگا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ فیصلے کا دن، جدائی کا دن کون سا ہے؟ جس دن لا یغنی، فائدہ نہ دے گا، مولن، یا دفع نہ کرے گا، مولن عن مولن، دوست دوسرے دوست سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی عذاب نہ ٹال، نہ ان کے خود مدد ہوگی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہ اس کا مدد ہوگا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، رحیم مہربان ہے، اللہ مدد کر سکتا ہے۔ ان شجرت الزقوم، یقیناً سے ہر کا درخت، تو ہر کا درخت، تو عام الاسیم، وہ کانا ہے بڑے گناہگار کا، الاسیم بڑا گناہگار، جو مشرک ہے، کافر ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور مومن کا تو عام وقتی طور ہے، اگر گیا برائیوں کی وجہ سے۔ کل محلے، ایک معنی کل محلے، پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہے، یا تیل کے تلچٹ کے طرح، یغلی، جوش مارے گا، فی البطون، پیٹوں میں، یہ اندر جا کے، تو یہ نہیں ہے کہ اندر جا کے بندے کو سکون ملے، بلکہ اندر جوش مارے گا، آنتوں کو جلا کے ٹکڑے کر دے گا، فقطع امعاءہم، کغلی الحمیم، جیسے جوش مارتا ہے کھولتا پانی، جیسے پانی ابلتا ہے۔ کہا جائے گا ان کو، ملائک کو، خذوہ، پکڑو اس مجرم کو، فاعتلوہ، اس کو گھسیٹے گھسیٹے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ثم صبوا، پھر بہا دو، فوق راسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، عذاب گرم پانی کا، اوپر سے گرم پانی سے نہا دو۔ یہ دنیا میں بڑے غضب میں تھا توحید کے خلاف، پھر کہے گا ان کو ذوق، یہ روح کا عذاب ہے، پہلے تو بدن کا عذاب تھا، فوق راسہ، عذاب پانی ڈال دو۔ اب روح کی سزا یہ کہ ان کو ملائک برا بھی کہیں گے، چکھو اب مزہ آیا ابھی، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بڑا معزز تھا، کریم محترم تھا۔ تم میرے نبی کو کہتے تھے کہ یہ نبی موہین ہے، جیسے فرعون نے کہا، معلم نبی کو مجنون کہتے، پاگل، دیوانہ، تو تم تو عزیز تھا نا، مجلس میں بڑے کرسی پر بیٹھے ہوتے، کریم تھا، لوگ تم سے مشورے لیتے تھے حق کے خلاف۔ ان ھذا ما کنتم، انہیں کہا جائے گا یہ وہی سزا ہے کہ تم اس میں تمترون، شک کرتے تھے۔ ایک طرف یہ حال ہے، یوم الفصل ہے نا، فصل یہی ہے کہ دوزخیوں کی حالت تو یہ، دوسرے طرف متقین، بشارت، یقیناً متقین فی مقام، مقامات میں ہوں گے، امین، پرسکون، امن سے ہوں گے، یعنی غم نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، فی جنات، باغات میں، وعیون، چشموں میں، یلبسون، پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، و استبرق، اور موٹے ریشم، استبرق قاف موٹا ہے نا تو ریشم بھی موٹا، متقابلین، آمنے سامنے،
آمنے سامنے اس لیے کہ نفرت نہیں ہوگا، یعنی کوئی کسی سے رخ نہیں پھیرے گا، بس چاہے گا اتنا محبت آپس میں ہوگا جیسے انتہائی دو معشوق کے درمیان ہو، تو ہر ایک دوسرے کو دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ کذالک ایسے ہی ہے بات، ایک تو یہ ہے، یعنی ایک تو ان کے اپنے زندگی ہے محبت کا، دوسرے طرف وزوجناہم، یعنی یہ بھی سنو، زوجناہم مانا انکحناہم، ہم ان کے نکاح میں دیں گے بحور عین، حور مانا خوبصورت عورت ہے، عین خوبصورت آنکھوں والے، حور سفیدی کو بولتا ہے، ایسے سفیدی جس میں سرخی مائل ہو، یعنی خوبصورت رنگ کے عورت ہے، عین خوبصورت آنکھوں والی، یدعون فیہا مانگیں گے اس میں، طلب کریں گے ہر قسم کے پل امن کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکیں گے اس میں موت، الا الموتۃ الاولی، بجز موت پہلے کے، الا الموتۃ الاولی استثناء منقطع ہے بالاتفاق، مانا اور جواب حذف ہے، الا الموتۃ الاولی قد ذاقوها، موت اولا جو یہ برداشت کر چکے ہیں وہی ہے بس، اب دوسرا موت نہیں ہے۔ دوسرا قول امام فرا کہتے ہیں کہ یہ الا بمعنی بعدو کے ہے، الا بمعنی بعدو کے، تو معنی نہیں چکیں گے اس میں موت، بعد الموتۃ الاولی، البتہ پہلے موت کے بعد، پہلے موت کے بعد اب دوسری موت نہیں ہے، بچائے گا ان کو عذاب، ووقاہم عذاب الجحیم، گرم عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک، یہ احسان ہے تیرے رب کے طرف سے، یہ جنت یہ سب تیرے رب کا احسان ہے، تو پتہ چلا اصل سبب دخول جنت میں فضل الہی ہے، اور اعمال انسانی یہ تو نشانی ہے فضل کا، یعنی اعمال بھی اللہ کا فضل سے بندہ کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا، تو یہ اعمال نشانی ہے فضل کا، حقیقی سبب تو فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی، فإنما یسرناہ، ترغیب الی القرآن، کہ یہ جنت کے لیے سبب کیا ہے؟ قرآن ہے، اس جنت میں جانے کے لیے سبب، تو قرآن سے نصیحت پکڑے، فإنما یسرناہ، یقیناً ہم نے آسان بنایا یہ قرآن، بلسانی کا ایک معنی آپ کے لغت میں عربی میں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، دوسرا لسان سے مراد یہی گوشت کا ٹکڑا، اس پہ آپ پڑھتے ہو، روانگی سے پڑھتے ہو کہ کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے، فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کرے یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں